آپ دیکھ رہے ہیں KBD پوسٹ نیوز اور میں آپ کے بیچ ہوں سرکار عالم۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی پریچے کی محتاج نہیں، وہ ہے مستحفظ رحمانی جی، جو کہ راشٹرپتی پرسکار سے سمانت ہیں ضلع سیتاپور سے۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ اردو ادب کی جو سرزمین خیر آباد رہی ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے، اردو ادب چیزیں کیا ہیں۔ بہت بہت سواگت ہے آپ کا KBD پوسٹ نیوز میں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی خیر آباد نے علم و ادب کے میں جو ترقی حاصل کی وہ اتنی بلند ہے کہ حالات چاہے جیسے ہوں لیکن خیر آباد کی اہمیت دنیا کے نقشے میں کم نہیں ہو سکتی۔ اگر صرف ایک نام ہی لیا جائے علامہ فضل خیر آبادی کا، تو وہ ایک طرف عالم دین ہیں، مجاہد آزادی ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے ادیب ہیں، اور قوم کے سامنے ایک نمونہ ہے کہ کس طرح سے ہمت اور حوصلے سے کام لے کے زندہ رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ریاض خیر آبادی کا نام اردو کی غزل میں سنہرے الفاظ میں لکھا ہوا ہے۔ ریاض خیر آبادی کو نظر انداز کر دے اردو غزل کی تاریخ نہیں لکھی جا سکتی۔ ان کے بعد دوسرے شعراء ہیں، مصطفی خیر آبادی ہیں، ان کا پورا خاندان آج تک کے جاوید اختر تک کے پوری ہندوستان میں اس قصبے کا نام روشن کیے ہوئے۔ خیر آباد پرتھم سوتنترتا سینانی علامہ فضل حق و لالے ہری پرساد کی سرزمین، کیا کہیں گے اس کے لیے؟ جی، علامہ فضل خیر آبادی، ہری پرساد جی اور بہت سے نام ہیں، چونکہ حالات کی گرد پڑ گئی اس لیے ان ناموں کو کوئی نہیں جانتا۔ جیسے امام خاں کا نام لیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں نے بندی حسن کا نام لیا جا سکتا ہے، اور کیا نام ہے، رمو انصاری کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ان تمام لوگوں نے علامہ فضل خیر آبادی کے فتوے کے بعد پورے ضلع میں آزادی کے لیے ایک آگ لگ گئی تھی، اور نہ جانے کتنے لوگوں نے شہادت دی تھی جن کے نام آج تاریخ کے صفحات میں نہیں ملتے۔ انہیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اردو ادب کی ہم بات کریں تو یہ جو بھاشا ہے یہ کہاں سے اور کس طرح سے اسے سنوارا جاتا ہے؟ دیکھیے، مختلف ملکوں کے لوگ ہمارے ملک میں شروع سے تجارت کی غرض سے آتے رہے۔ جب کسی زبان کے جاننے والے لوگ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کی زبان سمجھنے میں تکلف ہوتا ہے، اس لیے ان زبانوں کے الفاظ ملتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سی زبانوں کے جاننے والے، خود ہندوستان کے اندر بہت سی بولیاں تھیں، ان سب سے ملنے کے بعد اردو زبان بنی۔ اسی لیے اردو جو ہے وہ یکجہتی کی زبان ہے اور ہندوستان کی ایک تہذیبی زبان ہے۔ آپ کے دوارا جو ایک کتاب لکھی گئی ہے اس کو لے کر کیا اتہاس اس میں رچا گیا ہے، کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں؟ میری جو کتاب آئی ہے وہ میرا پہلا شعری مجموعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے، نعت پاک ہیں، بزرگان دین سے جو ہمارا تعلق رہا ہے ان کی نسبت ہے۔ اس نسبت سے ہماری کتاب آئی ہے، جس پر ہم کو اتر پردیش اکیڈمی نے 15,000 کا انعام پچھلے سال دیا تھا، اور ہماری یہ کتاب 18 مسلم ممالک میں جا چکی ہے اور بہت سے لوگوں کی رائے آ چکی ہے۔ آپ اپنے نگر واسیوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے اپنی کتاب کو لے کر یا اور بھی چیزوں کو لے کر؟ میں اپنے تمام لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ ہمارا شہر، ہمارا ضلع کسی خاص عمارت کے لیے، کسی جھیل جھرنے کے لیے، کسی کل کارخانے کے لیے نہیں مشہور ہے۔ ہمارا ضلع صرف اس لیے مشہور ہے کہ ہمارے یہاں بڑی بڑی ہستیاں پیدا ہوئیں، ہم ان کی تاریخ کو پڑھیں اور ان کے کہے ہوئے، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں۔ یہی ہمارے لیے سب سے بڑا کارنامہ ہو۔ بالکل، میں نے یہی عرض کیا کہ جو ہماری سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ پورا صرف خیر آباد نہیں بلکہ ہمارے جتنے قصبات ہیں، قصباتی زندگی کا تصور مسلمانوں نے دیا اور شہروں کا تصور انگریزوں نے دیا۔ جو ہمارے تاریخی قصبے تھے جہاں ہم میل و محبت کے ساتھ ترقی کی زندگی گزار رہے تھے، انگریزوں نے ان قصبوں کو نظر انداز کر کے پورووں کو ضلع بنایا۔ جیسے سیتاپور ایک پوروا تھا، یہ قصبہ بھی نہیں تھا، لیکن علامہ کی وجہ سے خیر آباد کو نظر انداز کرنا تھا اور انہوں نے سیتاپور کو جو ہے ضلع بنا دیا۔
تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ مستفیض رحمانی جی جو کہ راشٹرپتی پرسکار سے سمانت ہیں ضلع سیتاپور سے، ان سے ہم نے بات کی. انہوں نے کچھ چیزیں ایسی بتائی ہیں جو شاید لوگوں کو نہ پتہ ہوں. انہوں نے کیا چیزیں بتائیں؟ کیمرہ مین اسمار کے ساتھ سرکار عالم، خیر آباد.